صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یسبق له حال حالا فیکون اولا قبل ان یکون آخرا ویکون ظاہرا قبل ان یکون باطنا، کل مسمی بالوحدۃ غیرہ قلیل وکل عزیز غیرہ ذلیل وکل قوی غیرہ ضعیف، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین نبینا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ بلند آواز سے صلوات کی تلاوت فرمائیں۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک اللہ آپ تمام حضرات کا اس ذکر پاک میں چل کے آنا مالک اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ بانیان مجلس کا یہ خرچ اخراجات لنگر و نیاز مالک اللہ آپ نے بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ جو حاجات تمنائیں دعائیں خواہشات لے کے اس عزتوں والے دربار میں آئے ہو مالک تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ مالک اللہ اس ذکر کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کی خاطر بھی ایک مرتبہ بلند آواز سے تلاوت فرما لیں صلوات کی۔ حاضرین محترم، خدا اپنی توحید کا خود گواہ ہے۔ آپ نے تھوڑا تھوڑا ساتھ دینا ہے، میرے ساتھ بولنا ہے۔ گرمی ضرور ہے، گرمی ہے، واقعاً گرمی ہے کیونکہ موسم گرمی کا ہے، اور ویسے کہتے ہیں کہ گرمی سردی اور بے عزتی جتنی محسوس کریں اتنی لگتی ہے۔ آپ نے ذکر کی طرف توجہ رکھنی ہے انشاءاللہ۔ اور میں ہر ممبر پہ کہتا ہوں کہ اگر دل میں علی کی ولایت کی ٹھنڈک ہو تو پھر باہر والی گرمی اثر انداز نہیں ہوتی۔ بسم اللہ۔ یا علی علیہ السلام، خدا فرما رہا ہے کہ میں اپنی توحید کا خود گواہ ہوں۔ اللہ گواہ ہے، والملائکہ اور ملائکہ گواہ ہے۔ آپ نے خدا کی گواہی کو سنا؟ خدا دکھائی نہیں دیتا، اس کی آواز ہی نہیں یہاں تک پہنچتی کہ ہم اپنے ان کانوں سے سن سکیں، لیکن خدا فرما رہا ہے کہ میں اپنی توحید کی خود گواہی دیتا ہوں۔ فرمایا میں گواہ ہوں، میرے ملائکہ گواہ ہیں، اور اولو العلم گواہ ہیں جو عدل کو قائم کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے بھی اپنی توحید کے لیے گواہیوں کو رکھا تو عدد 3 کا ہی استعمال کیا۔ 3 گواہیاں اللہ نے۔ پہلا فرمایا کہ میں خود، اور یعنی اللہ اگر ہم سے مخاطب بھی ہوتا ہے تو بزبان رسالت مخاطب ہوتا ہے۔ اللہ رسالت کی زبان سے ہم تک مخاطب ہوتا ہے اور ہمیں اپنی بات پہنچاتا ہے۔ دوسرا فرمایا میرے ملائکہ گواہ ہیں۔ فرشتوں کی گواہی کو سنا آپ نے؟ کبھی دیکھا کسی فرشتے کو؟ کسی نے کبھی کسی فرشتے کو نہیں دیکھا۔ کیا کہہ دے جو انہوں نے بات کی وہ میں مائک پہ کہہ دیتا ہوں۔ ملنگ شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ کسی نے فرشتے کو نہیں دیکھا، اور جس نے فرشتے کو دیکھا ہے پھر اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ جس نے فرشتے کو دیکھا ہے پھر اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ تو فرشتے کو بھی کسی نے نہیں دیکھا، اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ خدا فرما رہا ہے کہ میں اپنی توحید کا گواہ ہوں، میرے ملائکہ گواہ ہیں،
یعنی فرشتے نظر نہیں آتے لیکن خدا کی توحید کے گواہ ہیں، خدا کی توحید کے گواہ فرشتے ہیں۔ اور جو فرشتوں کا منکر ہے، ہر ہونا تو نہیں چاہیے، ہر شخص کے ساتھ دو ملائکہ تو ہیں نا، ہر بندے کے ساتھ دو فرشتے تو ہیں، کرامن کاتبین جسے کہتے ہو، ہر بندے کے ساتھ دو ملائکہ ہیں۔ تو جب آپ مجلس شبیر میں آ جاتے ہو تو ان میں سے ایک فرشتہ فارغ بیٹھتا ہے، ایک فرشتہ فارغ بیٹھتا ہے، جبکہ دوسرا مشغول ہوتا ہے، اور دوسرا مشغول اتنا ہوتا ہے کہ آپ مجلس سے اٹھ کے گھر چلے جاتے ہو وہ نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ آپ جئیں، آپ سلامت رہیں۔ باتیں میں آہستہ کروں گا لیکن باتوں میں وزن ہوگا۔ آپ اٹھ کے گھر چلے جاتے ہیں لیکن وہ فرشتہ مسلسل نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ آپ نے کسی فرشتے کو دیکھا نہیں، نہ کسی فرشتے کی بات سنی۔ آل محمد کے سوا ایک ہی ہے جس نے فرشتوں سے باتیں کی، اور وہ فرشتوں سے باتیں کرتی تھی تو پھر باتیں کرتی رہی۔ آپ سلامت رہیں جی، بسم اللہ، صلوات پڑھ لیجئے میرے بادشاہ جی کی صحت و سلامتی کے۔ ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے درود کی تلاوت فرما لیں، بسم اللہ۔ جی بسم اللہ، اجازت سکتا۔ فرشتوں کو کسی نے دیکھا نہیں لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری توحید کے شاہد ہیں۔ فرشتے اللہ کی توحید کے شاہد ہیں، اللہ کی توحید کے گواہ ہیں۔ اور پھر فرشتوں کی بارے میں خدا نے قرآن میں بھی کہا کہ فرشتے آتے رہے، نبیوں سے ملتے رہے۔ بی بی مریم کے پاس آئے فرشتے، نبیوں کے پاس آئے، اور جب نبی مشکل میں ہوتے تھے نا تو فرشتے آتے تھے۔ جب تبلیغ کے لیے نکلتے تھے نبی تو زخمی ہوتے تھے، جب زخمی ہوتے تھے تو پھر اللہ ملائکہ کو زمین پہ بھیجتا تھا۔ ملائکہ آتے تھے، اپنے پر نبیوں کے زخموں کے ساتھ مس کرتے تھے، نبی شفا یاب ہو جایا کرتے تھے۔ اب میں اس کی عقل پہ ماتم نہ کروں تو کیا کروں؟ اب جن کے پروں سے شفا یاب ہوتے رہے نبی، وہ رضی اللہ ہیں؟ نہیں، علیہ السلام ہے۔ تو جن کے پروں سے شفا یاب ہونے والے علیہ السلام ہیں، تو جن کے جھولے سے فرشتوں کو پر ملتے رہے وہ رضی اللہ کیسے؟ وہ بھی تو علیہ السلام ہے۔ تو آتے رہے، نبیوں سے ملتے رہے فرشتے۔ بی بی مریم کے پاس آیا فرشتہ۔ اب میں جملہ اللہ جانے کس کے حصے کا ہے اور اس کے دل کی لوح پہ تحریر کرنے لگا ہوں۔ نبیوں کے پاس آئے، بی بی مریم کے پاس آئے فرشتے، بی بی مریم کو کھانا دیا۔ فرشتوں نے بی بی مریم کو کھانا دیا۔ فرشتے کو بھوک نہیں لگتی لیکن کھانا لے کے آئے، بی بی مریم نے کھانا فرشتے سے لیا۔ اب فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی کیونکہ ان کی غذا ہے ذکر خدا۔ اور اب اگر فرشتے کسی دروازے پہ روٹیاں لینے کے لیے آ جائیں، سننا جملہ سننا، اب اگر فرشتے کسی دروازے پہ روٹیاں لینے کے لیے آ جائیں تو پھر سمجھو نا اس گھر میں اناج نہیں پکتا، ذکر خدا پکتا ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے یا علی علیہ السلام۔ پھر فرشتے آتے رہے، اور پھر اللہ نے فرشتوں کی تخلیق کے بارے میں فرمایا۔ پھر نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا پہلا خطبہ ہے، سرکار نے فرشتوں کے تخلیق کے بارے میں فرمایا کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو عبادت کر رہے ہیں اور فقط سجدے میں ہیں، کچھ رکوع میں ہیں جو فقط رکوع میں ہیں، کچھ قیام میں ہیں جو فقط قیام میں ہیں۔ اور پھر فرشتوں کی تخلیق کے بارے میں فرمایا کہ کچھ اتنے بلند قد والے فرشتے ہیں کہ جن کے شانے عرش کو چھوتے ہیں۔ اور جب اتنے بلند قد والے فرشتے ہیں تو میرا سوال ہے، جب فتح مکہ کے موقع پہ رسول خدا نے بت توڑوانے تھے تو کسی فرشتے کو کہہ دیتے، پھر فرشتے کو نہیں کہا، پھر فرمایا اے علی میرے قریب آؤ، پھر علی قریب آئے، علی کو بلایا، اور آپشن ہی کوئی نہیں تھا۔ بادشاہ علی کو قریب بلایا، پھر بادشاہ علی کو قریب بلا کے کہتے ہیں کہ یا علی میں تیرے کندھوں پہ سوار ہوتا ہوں۔ مسکرائے علی بادشاہ، مسکرا کے کہتے ہیں سرکار میں رسالت کے وزن کو جانتا ہوں،
میں رسالت کے وزن کو جانتا ہوں. بادشاہ آپ نبی ہیں، آپ رسول ہیں، تو پھر اس ابو طالب کا عہدہ سمجھو اور مقام سمجھو جس نے 40 سال سرکار رسالت کو اٹھایا. اچھا یا علی، بات آگے ہے، اچھا یا علی ایسا کرو، تم مجھے نہیں اٹھا سکتے تو میں تمہیں اٹھاتا ہوں، تم میرے کندھے پہ آ جاؤ. اب یہاں پہ ایک بات واضح کر دوں، مورخ نے ڈنڈی ماری. انہوں نے کہا کہ جو بت تھے وہ کعبہ کے اندر تھے. کعبہ کے اندر بت نہیں تھے، صحن حرم میں تھے. اگر کعبہ کے اندر بت ہوتے نا تو رسول خدا کے کندھوں پہ جب علی تھے تو یہ نہ کہتے کہ سرکار آپ کہیں تو آسمان سے ستارے توڑ لاؤں. صحن حرم میں تھے. اور یہ پتہ ہے کیوں مورخ نے کہا کہ کعبہ کے اندر تھے؟ اس میں بھی سازش ہے. وہ اس لیے کیونکہ کلید کعبہ ابو طالب کے گھر تھی. کعبہ کے اندر بت نہیں، صحن حرم میں تھے. اور بادشاہ علی جب رسالت مآب کے کندھوں پہ آئے نا تو شانوں سے کپڑا ہٹ گیا. اب رضوی صاحب کا بڑا کمال جملہ ہے، وہ میں یہاں پہ آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. شانوں سے کپڑا ہٹ گیا. جب شانوں سے کپڑا ہٹا تو لمس رسالت پہ لمس ولایت مس ہوا. شانوں سے کپڑا ہٹا، بادشاہ کے قدم سرکار کے شانوں پہ آئے. اب نالین نہیں تھی، علی بادشاہ کے پیروں میں نالین نہیں تھی. اور یہ کسی نے کہا بھی نہیں کہ فقل نالین، کہ علی نالین اتارو، لیکن علی نے نالین اتار دی. پتہ ہے کیوں؟ رضوی صاحب فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ جب دو وجود بلا فصل ہو جائیں تو پھر نالین ایک ہی بنتی تھی. آپ نے غور نہیں فرمایا. جب دو وجود، جی بسم اللہ، بلا فصل ہو جائے تو پھر نالین ایک ہی بنتی تھی. رسالت مآب کے شانوں پہ علی بادشاہ، اور جب شانوں پہ قدم آئے نا، قدم آئے تو علی بادشاہ کے قدم آنے کے ساتھ ہی رسول خدا کے ہونٹوں پہ تبسم آیا. رسول مسکرائے. نیاز حسین جاگنا، جب قدم آئے تو رسول مسکرائے. رسول مسکرائے تو علی بادشاہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ مسکرائے کیوں؟ رسول مسکرا کے کہتے ہیں یا علی تیرے پیروں کے لمس سے مجھے معراج کی رات کسی ہاتھ کے لمس کی یاد آ گئی. مصطفیٰ کے ہونٹوں پہ تبسم، سرکار مسکرائے. اب ایک یہ شعر سننا، اور یہ شعر میرا نہیں، یہ خود رسالت مآب کا ہے، پھر اسی پہ میں اجازت چاہوں گا. اب رسول خدا کے کندھوں پہ علی بادشاہ ہیں. جب سرکار آئے تو رسول خدا نے 2 مصرے پڑھے. فرمایا یا علی تیرے کیا کہنے، خوشا بحال تو کہ کار حق میں کنی. نہیں، بات اس سے آگے ہے. اے علی تیرے کیا کہنے کہ تو حق کا کام کر رہا ہے. رسول خدا کے جملے ہیں. رسالت مآب فرماتے ہیں اے علی تیرے کیا کہنے کہ تو حق کا کام کر رہا ہے. خوشاب حال من کے بار حق میں کشم. اے علی میرے کیا کہنے کہ میں نے پورے حق کو اٹھایا ہوا. ہاتھوں کو بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری یا علی.